چار مشہور سلاسل میں سے آپ کا سلسلہ طریقت کون سا تھا؟ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ یا سہروردیہ؟ سلسلہ جنیدیہ۔ آپ طریقت میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے۔ آپ کو داتا کہنے کی وجہ کیا بنی؟ میں زیادہ تر مزارع رہتے تھے، ان کو زمیندار اناج دیتا تھا تو وہ زمیندار کو ان داتا کہتے تھے۔ ان یعنی اناج، داتا دینے والا۔ جب آپ نے ان لوگوں کو دین و آخرت کی دولت سے نوازا تو لوگوں نے آپ کو داتا گنج بخش کہنا شروع کر دیا، یعنی روحانی خزانے لٹانے والا۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا کوئی تعلق تھا؟ جی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال سے 35 سال بعد پیدا ہوئے۔ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علی بن عثمان حجویری کی کل عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ نے کتنے علماء سے علم حاصل کیا؟ آپ نے تقریباً 500 علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ آپ کے بہن بھائیوں کے بارے میں کسی کتب میں کوئی تفصیل درج نہیں۔ آپ نے کتنی شادیاں کی؟ روایات کے مطابق آپ نے 2 نکاح کیے۔ آپ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں وفات پا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ موجودہ افغانستان کے شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی سید، یعنی نجیب الطرفین۔ آپ کے مرشد کا نام کیا تھا؟ آپ کے مرشد کا نام ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا سلسلہ طریقت کس طرح ہے؟ آپ کا سلسلہ طریقت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کس فقہ کی پیروی کرتے تھے؟ فقہ حنفیہ کی۔ آپ امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے۔ آپ کے مرشد کس فقہ کی پیروی کرتے تھے؟ آپ کے مرشد حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے پیروکار۔ آپ لاہور کب تشریف لائے؟ سن 430 ہجری کے لگ بھگ۔ جب آپ نے لاہور میں سکونت اختیار کی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ لاہور آمد کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی۔ آپ نے کتنا عرصہ لاہور میں قیام کیا؟ آپ نے لاہور میں تقریباً 35 سال قیام کیا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو کس کی حکمرانی تھی؟ آپ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ دن کے وقت مدرسے میں تعلیم دیتے، رات میں طالبان مولا کی تربیت ہوتی۔ آپ ایک ایسے مرد کامل، صوفی باصفات درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپاہ، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت کہ جس سے لوگ مرعوب ہو کر آپ کے پاس آتے۔ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا جس سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے۔ بس آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہمہ وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے اور ریاکاری سے پاک اخلاق کے ساتھ کی جانے والی عبادت و ریاضت کی وجہ سے رب قدوس کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ لوگ آپ کے پاس کھچے کھچے آتے اور آپ کے نورانیت سے بھرپور چہرہ انور کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ آپ کے حسن و اخلاق اور مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جو خوش قسمت لوگ آپ کے دستے حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے وہ نہ صرف خود تا دم واپسی دامن مصطفیٰ تھامتے ہوئے
شجر اسلام سے وابستہ اور اس پر قائم رہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی تقریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم و دائم ہیں۔